الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم کو ایمان عطا فرمایا، اور ایمان کی برکت سے یہ ایمان کی بہاریں عطا فرمائی. اس ایمان کی بہاریں ہیں. ماشاءاللہ رمضان آیا، مسجدیں بھر گئی، اور قرآن مجید ماشاءاللہ تراویح کے اندر ہم نے سنا، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی بشاشت کے ساتھ. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہمارے پاس بہت بڑا مہمان آیا ہے، بہت بڑا. ہمارے گھر کے اندر جب مہمان آتا ہے، اور خاص کر بہت قابل احترام مہمان ہو، تو انسان اس مہمان کے لیے اپنے اعتبار سے بہت کچھ تیاری کرتا ہے، اپنے اعتبار سے اس کا بہت کچھ اکرام کرتا ہے، جتنا ہو سکے اس کے لیے راحت اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو یہ مہمان کہاں سے آیا ہے؟ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دعوت برکاتہم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی رمضان سے پوچھے کہ بھئی آپ کہاں سے تشریف لائے ہو، جیسے کہ کوئی مہمان آتے ہو تو ہم اس سے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے تشریف لائے، تو اگر کوئی رمضان سے پوچھے بھئی آپ کہاں سے تشریف لائے ہو، تو رمضان بزبان حال ہم کو یہ جواب دے گا کہ ہم تو آسمانوں سے آئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو آپ کے پاس بھیجا ہے. لہذا دوست بزرگو، یہ آسمانوں سے آیا ہوا اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا مہمان مکرم الحمدللہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے. اب ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آنے والے مہمان کا جتنا ہم احترام کر سکتے ہوں، اور جتنا اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو کھپا سکتے ہوں، اور اپنے ہی آخرت کو بنانے کے لیے اللہ نے جو ہم کو بہترین گولڈن چانس دیا ہے، اس سے ہم جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہوں فائدہ اٹھانے کی نیت کریں اور کوشش کریں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ پورا مہینہ جتنا ہو سکے گا آپ کے اس مہمان مکرم کا ہم احترام کریں گے، اور اس کا اعزاز کریں گے، اس کا رسپیکٹ کریں گے. دن ہو رات ہو انشاءاللہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. رمضان کا مبارک مہینہ، اس میں دو عبادتیں خاص طور پر ہے، ایک دن میں ہے اور ایک رات میں ہے. دن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ ہے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے خزانے میں کمی ہو گئی ہے لہٰذا تمہارا کھانا بند کر دیا گیا. اللہ کے خزانے تو بہت وسیع ہے، بلکہ مومن کا رزق رمضان کے اندر اور بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں اور برکت دے دی جاتی ہے. تو پھر کھانا بند کرانے کا کیا مقصد ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہوتا ہے. ان 3 چیزوں سے بچنے کا ہم کو کیوں حکم دیا گیا ہے؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس کا ریزن، اس کا سبب، اس کا پرپس، اس کا مقصد کیا بیان فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ تم نے محض اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے، اپنے خواہشات کے پورا کرنے سے بچایا. کیوں بچایا؟ صرف اللہ کے امروں کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے. بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ہسبینڈ وائف ماشاءاللہ نوجوان ہے، لیکن روزے کی حالت کے اندر کوئی روکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. فریج بھرا ہوا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے مثال کے طور پر، یا پیاس لگ رہی ہے، ڈرنکس موجود ہے، بہترین قسم کے جوس موجود ہے،
ہسبینڈ وائف ماشاءاللہ دونوں نوجوان ہیں، لیکن دونوں کنٹرول کیے ہوئے ہیں، کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے بھی۔ کیوں بچائے ہوئے ہو؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی کیوں بچے ہوئے ہو؟ کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچایا ہے۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے انسانی زندگی کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کے حکم کو کس طرح پورا کیا جاتا ہے، اس کے پورا کرنے کے لیے پریکٹیکل یہ روزہ دیا گیا ہے، ایک عملی طور پر، کہ آپ نے اپنے آپ کو روزہ رکھنے کی برکت سے 3 چیزیں جو آپ کے لیے بالکل حلال ہیں، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، ڈرنکس آپ کے لیے حلال ہے، اور شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد ہسبینڈ وائف دونوں کے لیے حلال ہے، مگر تم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ان 3 حلال چیزوں کو چھوڑا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑا ہے۔ لہذا جب تم نے حلال چیزوں کو چھوڑا ہے تو وہ چیزیں جو حرام ہیں، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، کسی کی تحقیر کرنا حرام ہے، اور اسی طرح سے لڑنا جھگڑنا بالکل ناجائز ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ناجائز ہیں، لہذا روزے کی حالت میں تو بطریقہ اولا تم کو چھوڑنا چاہیے۔ جب تم نے حلال چیزوں کو چھوڑا ہے تو حرام چیزوں کو تو اور زیادہ چھوڑنے کی فکر کرنا چاہیے۔ لہذا روزہ رکھنے کے بعد جو روزے کے مقاصد ہیں، روزے کا جو مقصد ہے، روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان ان 3 حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے، مگر اس کے ساتھ جیسے کہ فضائل رمضان میں حضرت نے روزے کے 6 حقوق بیان فرمائے ہیں، 6 حقوق بیان فرما ہے، ان میں سے یہی ہے کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، پیر کا بھی روزہ ہو، دل کا بھی روزہ ہو، یعنی اپنی آنکھوں سے ہم کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، حرام چیزیں نہ دیکھیں، ہمارا موبائل بند ہو، واٹس ایپ بند ہو، نامحرم عورتوں کی طرف نظر اٹھانے سے اپنے آپ کی پوری حفاظت کی جائے، غلط چیزیں ہم موبائل پر نہ دیکھیں اور نہ سنیں۔ لہذا رمضان کے اندر موبائل کو بالکل بند کر دیا جائے، بہت ضروری کام ہو تو اسی کے لیے ہم موبائل کو استعمال کریں، ورنہ دوست بزرگوں رمضان کیسا گزارنا ہے، روزہ اور تراویح تو اپنی جگہ پر ہے بالکل، لیکن اس کے بعد 24 گھنٹے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ 24 گھنٹے کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، اور اپنی زندگی کے اندر یہ تراویح تو بالکل کمپلسری ہے۔ انشاءاللہ آج ہم نے 20 رکعت پڑھی ہے، نیت کریں کہ پوری 20 رکعت پورے رمضان کے اندر ادا کریں گے انشاءاللہ، اور پورے بشاشت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، اپنے لیے کوئی بوجھ اور مصیبت سمجھ کر نہیں، بلکہ اپنے لیے سعادت مندی سمجھ کر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے الحمدللہ 20 رکعت تراویح کی برکت سے پورا قرآن پاک الحمدللہ ہم کو کھڑے ہو کر اللہ کے دربار عالی میں حاضر ہو کر اللہ کا کلام، اور اللہ کا کلام کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام اللہ پاک کو آسمانوں سے زیادہ محبوب ہے، زمینوں سے زیادہ محبوب ہے، تمام کائنات کے اندر جتنی چیزیں ان تمام سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا کلام محبوب ہے۔ لہذا جو شخص کلام الہی کو سنتا ہے، سننے پر بھی ثواب ملتا ہے، پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، پڑھنے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے اندر سنیں گے، نہ معلوم کتنی نیکیاں ملے گی۔ رمضان کے اندر ہر نیک عمل کا ثواب جو ہے 70 درجہ بڑھ جاتا ہے، کتنا بڑا آفر ہے۔ دنیا کے اندر آفر ایک پر ایک ہوتا ہے، بہت بہت 1 پر 2 ہوگا، لیکن رمضان المبارک کے اندر آپ نیکی کریں، کوئی بھی عمل کریں، تو اس کا کم سے کم درجہ ثواب کے اعتبار سے 70 درجہ ہوتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں کے اندر تو آپ ایک نیکی کریں اس کے لیے کم سے کم منیمم 10 ہے، لیکن رمضان کے اندر منیمم 70 ہے، 70 ہے، اور ایک فرض آپ ادا کریں تو 70 فرض ادا کرنے کے برابر۔ آپ نے ابھی عشاء کی نماز ادا کی، 70 عشاء کی نماز آپ جتنا ادا کریں گے اس کا جتنا ثواب ملے گا آپ کو عشاء کی فرض نماز ادا کرنے کی برکت سے ملا ہے۔ تو فرض نماز 70 درجہ بڑھ جاتی ہے، 70 درجہ فرض کے برابر۔ نیک عمل جو نفل کے درجے میں ہے ان کا ثواب کم سے کم منیمم 70 درجہ ہے، اور پھر جتنا اخلاص ہوگا انسان کا، تو جتنا طلب ہوگا، جتنے شوق ہوگا، اور بڑھتا چلا جائے گا، اور بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا روزہ رکھنے کے بعد روزے کی حالت کے اندر ہم آنکھوں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، اور جتنا ٹائم ہم کو ملے اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد بیکار مجلسوں کے اندر اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، بیکار باتوں کے اندر اپنے آپ کو نہ لگائیں، تھک جائیں تو سو جائیں، سو جانا 1000 درجے بہتر ہے کہ ہم بیکار چیزوں کے اندر مشغول ہو، رات ہو یا دن ہو، تاکہ انسان تھک جائے گا، سو جائے گا تو فریش ہو جائے گا اور آئندہ عبادت کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لہذا یہ عبادت کا مہینہ ہے، عمل کا مہینہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن اور رمضان دونوں آپس کے اندر اتنے کمبائن ہے، لازم ملزوم ہے کہ قرآن رمضان سے جدا نہیں ہو سکتا،
اور رمضان قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا. رمضان اور قرآن دونوں بالکل کمبائنڈ ہے. بلکہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے اسی مہینے کو پسند فرمایا, اسی مہینے کو منتخب فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے. لہذا رمضان میں جتنا ہو سکے ہمارا ٹائم قرآن پاک کی تلاوت میں گزرے, اچھی تلاوت کرنے کی کوشش کریں, رفلی نہیں, جتنا ہو سکے ورتل القرآن ترتیلا, جیسے بھی ہم لوگ تراویح کے اندر سنا ہے, آہستہ آہستہ الحمدللہ پڑھنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح ہم بھی آہستہ آہستہ جتنا ہم کو تجوید آتی ہے, جتنا ہم کو تجوید کے قواعد معلوم ہے, اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں, جلدی نہ کریں. مولانا سلیم صاحب دورات دامت برکاتہ ان کی مجالس جو گزشتہ دنوں میں ہوئی ہے, اس میں حضرت نے بہت اس پر متوجہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حق ہوتا ہے, تلاوت کا بھی حق ہوتا ہے. لہذا تلاوت رفلی نہ کی جائے, جتنا ہم سے ہو سکتا ہو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ چاہے آپ 5 کی جگہ 3 پارے پڑھیں, لیکن یہ 3 پارے آہستہ آہستہ پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے, اس سے کہ آپ رفلی پڑھو 5 پارے پڑھ لیں. اس کی کوشش نہ کریں کہ میں بہت زیادہ پڑھوں گا, کوشش بھی کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ختم ہو سکے ختم کرنے کی کوشش کریں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دن میں ایک رات میں ایک قرآن ختم فرمایا کرتے تھے. کتنا پڑھتے ہوں گے, اللہ ہم کو بھی توفیق دیں. لیکن کوشش یہ کریں کہ ذرا آہستہ پڑھیں, سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں, دھیرے دھیرے پڑھنے کی کوشش کریں, اور اس کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں. لہٰذا جتنا وقت ہو سکے تلاوت کے اندر لگائیں. پھر اپنے لیے کچھ کلمہ طیبہ کا ورد کے لیے کچھ مقرر کریں. فضائل رمضان کی جو پہلی حدیث ہے, اس حدیث نے 4 باتوں کی کثرت کا حکم فرمایا ہے. کلمہ طیبہ کی کثرت کرو, استغفار کی کثرت کرو, اور جنت کا سوال کرو, اور جہنم سے پناہ مانگو. تو یہ 4 چیزیں, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ, واعوذ بک من النار, کے اندر سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. لہذا چلتے پھرتے ہماری زبان کے اوپر کوئی نہ کوئی اللہ کی تسبیح ہو, کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر ہو, کوئی نہ کوئی اللہ پاک کا کلام ہو, اور یہ دعا بھی مانگتے رہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جیسا بھی ہو. بہرحال ہمارے لیے رمضان کا بہت مبارک مہینہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو عطا فرمایا ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے پہلے سے ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر قسم کے گناہوں سے اپنا آپ کو بچائیں گے. ہمارے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالعارفی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے اس بارے میں بڑے اچھے مضامین ہیں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے خلفاء میں سے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ رمضان کے اندر 2 باتوں کا خیال رکھو, اہتمام اور احتیاط. اہتمام اور احتیاط. اہتمام کس بات کا؟ اہتمام اس بات کا کہ انشاءاللہ اللہ کے جو فرائض ہیں, جو نوافل ہیں, ان کا پورا اہتمام کریں گے, قرآن پاک کی تلاوت کا, ذکر و اذکار کا. لہذا رمضان کے دنوں کے اندر ہمارے نوافل کے اندر بھی اضافہ ہونا چاہیے. ہم یہ ترتیب بنائیں, اپنا ٹائم ٹیبل ایسا بنائیں کہ ہماری رمضان کے اندر 5 نمازیں باجماعت مسجد میں ادا ہو, اس کی پوری کوشش کریں. اب کام پر ہو تو وہاں بھی اس کی کوشش کریں کہ وہاں بھی ہماری نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے. گھر پر ہو تو گھر پر ہونے کی حالت کے اندر 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی پورا اہتمام ہو. اسی طریقے سے اشراق ہے, چاشت ہے, اوابین ہے, قیام اللیل ہے, تہجد ہے, اور دیگر نوافل صلاۃ التسبیح ہے, ان کا بھی اہتمام کرنے کی پوری کوشش کریں. لہٰذا رمضان کے دنوں کے اندر ہماری نماز میں بھی اضافہ ہونا چاہیے, قرآن پاک کی تلاوت کے اندر بھی اضافہ و زیادتی ہونی چاہیے, اور ذکر و اذکار کے اندر بھی زیادہ ہونی چاہیے. درود شریف کا بھی اہتمام کریں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ پوری کی پوری نعمتیں ملی ہے. ایمان آپ کی برکت سے ملا ہے, قرآن آپ کی برکت سے ملا ہے, رمضان آپ کی برکت سے ملا ہے, اور لیلۃ القدر آپ کی برکت سے ملی ہے, صرف آپ کی برکت سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج کی بنیاد پر, حسرت کی بنیاد پر کہ اگلی امتیں ہزار مہینے تک اللہ کی عبادت کرتی رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اللہ میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہے, اگر وہ پوری زندگی بھی عبادت کرتے رہیں تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے محض اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رنج کو, حسرت کو دور کرنے کے لیے اس امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی. تو ابھی سے نیت کریں کہ اللہ پاک ہم کو لیلۃ القدر عطا فرمائے. ابھی سے دعائیں مانگیں کہ اللہ ہم کو لیلۃ القدر سے محروم نہ فرمائے, لیلۃ القدر ہم کو عطا فرمائے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک لیلۃ القدر مل گئے تو ایک لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب کم سے کم کتنا ہے؟ 1000 مہینے, 1000 مہینے. اور 1000 مہینے کے کتنے برس بنتے ہیں؟ 83 ایئرس بنتے ہیں تقریباً, اور بھی اوپر. تو ایک رات عبادت, اور اس کے علاوہ تو الحمدللہ پورا مہینہ ہمارے پاس ہے. اس لیے دوست بزرگوں, یہ نیت کریں, معاہدہ کریں اللہ کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس مہینے کے اندر اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں, بیکار مجلسوں سے, گناہوں سے اپنے آپ کو پوری طرح بچانے کی کوشش کریں, اور تبھی جا کر روزے کا مقصد پورا ہوگا. اگر ہم نے روزہ رکھا ہے, کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچایا اور خواہشات پورا کرنے سے بچایا, لیکن ہماری زبان کنٹرول سے باہر ہے, جو منہ میں آ رہا ہے غیبت کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, کسی کے بارے میں جو جملہ آ دیا کہہ دیا, کسی کے بارے میں جو جملہ آ دیا اپنی زبان سے نکال دیا, نہ ہاتھ کے اوپر کنٹرول ہے, نہ آنکھوں پر کنٹرول ہے,
تو دوسرے بزرگ حدیث پاک میں آتا ہے، فضائل رمضان میں ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، بس بھوکے رہے، باقی کوئی اجر و ثواب نہیں. تو معاذ اللہ ہم نے بھوکا بھی اپنا کھانا پینا بھی چھوڑا، بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت بھی کیا، پھر ہم کو کچھ نہ ملے، یہ تو بہت بڑی محرومی ہے. لہذا روزہ رکھنے کے بعد ہر چیز کا روزہ رکھے، آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ان تمام چیزوں کا غلط استعمال نہ ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے. موبائل کے اوپر اپنے ٹائم کو بیکار خرچ نہ کرے، غلط مجلس سے بچائے. تھک جائے تو سو جائیں، بیکار باتوں کے اندر مشغول ہونے کی بجائے بہتر یہ کہ ہم تھک جائیں، سو جائیں. اس لیے قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، تراویح پوری 20 رکعت پڑھنے کی پوری نیت کریں. اللہ پاک جو کئی باتیں سنی کہی گئی ہیں، کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو توفیق عطا فرمائے. بہرحال ہمارے پاس اللہ کا بہت بڑا مہمان آیا ہے، دعا کرے اللہ پاک ہم کو بھی چین سکون والا رمضان ملا ہے. غازہ والوں کے لیے بھی خاص دعا کریں کہ رب ذوالجلال ان کے لیے بھی اطمینان، چین، سکون والا رمضان عطا فرمائے. بیچارے کتنے فاقے کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر جو تنگیاں ہیں اس کو ختم فرمائے. ہمارے پاس تو نعمت ہے الحمدللہ، کھانے کو ان کو بھی یاد کر لے کہ اللہ جس طرح آپ نے ہم کو نعمت عطا فرمائی ہے، مومن کا رزق رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ ان کو بھی رزق عطا فرمائیے. ان کے بچے بیچارے بھوک سے بلک رہے ہیں، بیچارے عورتیں بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں. یا اللہ کیا ان پر حالت گزر رہی ہوگی، جتنی تنگیاں ہیں، جتنی رکاوٹ، اللہ ان سب کو ختم فرمائے. لہٰذا ان کے لیے بھی خاص دعا کا اہتمام کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.